السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، گزشتہ قسط میں ہم نے یہ بیان کیا کہ بنو قریظہ نے محاصرے کے دوران اپنے عہد کو توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور اب سب کی نظریں ایک زخمی صحابی پر لگی ہوئی تھی۔ وہ تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ان کی زبان سے نکلنے والا فیصلہ صرف ایک قبیلے کی تقدیر نہیں بلکہ مدینہ کی اسلامی ریاست کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی تھے۔ غزوہ خندق میں ان کے بازو کی رگ زخمی ہو گئی تھی۔ انہیں ایک سواری پر بٹھا کر میدان میں لایا گیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ راستے بھر کہتے رہے، اے سعد، یہ ہمارے پرانے حلیف ہیں، ان کے ساتھ نرمی کیجیے۔ مگر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اپنے سردار کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ کرام فوراً احتراماً کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو قریظہ تمہارے فیصلے پر راضی ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحے خاموش رہ کر فرمایا، کیا یہاں موجود سب لوگ میرے فیصلے کو قبول کریں گے؟ سب نے جواب دیا، ہاں۔ تب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی فیصلہ سنایا کہ جنگ میں شریک مردوں کے بارے میں جنگی قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے گا، جبکہ اموال تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر فرمایا ہے۔ یہ فیصلہ کسی ذاتی انتقام پر مبنی نہ تھا بلکہ اس سنگین معاہدہ شکنی اور حالت جنگ میں دشمن کی مدد کے جرم کے مطابق تھا۔ غزوہ خندق کے دوران حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، اگر قریش کے ساتھ کوئی اور جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، لیکن اگر ان کے ساتھ جنگ ختم ہو چکی ہے تو مجھے شہادت عطا فرما اور میری آنکھیں بنو قریظہ کے انجام کو دیکھنے کے بعد ہی بند ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے فیصلہ ہوتے دیکھا۔ ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ زخم دوبارہ پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا۔ صحابہ دوڑتے ہوئے پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ مدینہ کی فضا غمگین ہو گئی۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب سے جا ملے۔ وہ صرف تقریباً 37 برس کے تھے، لیکن ان چند برسوں میں انہوں نے اسلام کی ایسی خدمت انجام دی کہ رہتی دنیا تک ان کا نام عزت سے لیا جائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات معمولی وفات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد بن معاذ کی موت پر عرش رحمان ہل اٹھا۔ یہ کسی عام انسان کا مقام نہ تھا، یہ اس شخص کا اعزاز تھا جس نے ایمان لاتے اپنی پوری قوم کو اسلام کی طرف بلایا، جس نے احد، خندق اور ہر آزمائش میں اسلام کا ساتھ دیا اور آخر کار اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ سامعین اکرام، بنو قریظہ کے معاملے کے بعد مدینہ کی اندرونی خطرات تقریباً ختم ہو گئے۔ اب وہ قبائل جو بار بار معاہدے توڑتے تھے، ان کی قوت باقی نہ رہی۔ اسلامی ریاست پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گئی۔ قریش کی سازشیں ناکام ہو چکی تھی۔ یہودی قبائل کے مسلسل بغاوتوں کا سلسلہ بھی ختم ہونے کو تھا۔ اب اسلام صرف اپنا دفاع نہیں کر رہا تھا بلکہ پورے عرب میں دعوت حق پھیلانے کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا تھا۔ لیکن دشمن ابھی مکمل خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ چند ہی ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئی قبیلے کی طرف پیش قدمی کرنا پڑی۔ وہ تھا بنو مصطلق۔ اسی سفر سے واپسی پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے مدینہ کو ہلا کر رکھ دیا۔
ایک پاک دامن خاتون پر ایسا بہتان لگایا گیا جس کا جواب قیامت تک پڑھی جانے والی قرآن کی آیات نے دیا۔ واقعہ افک یہ کیسے پیش آیا؟ منافقین نے اس فتنے کو کیسے پھیلایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کیسے نازل فرمائی؟ یہ سب ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔